بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بزرگ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ طواف کر رہا تھا۔ دفعتاً میں نے ایک لڑکی کو دیکھا کہ اس کے کندھے پر ایک بہت کم سن بچہ بیٹھا تھا اور وہ یہ ندا کر رہی ہے کہ اے کریم، اے کریم، تیرا گزرا ہوا زمانہ یعنی کیسا معجب شکر ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا چیز ہے جو تیرے اور مولا کے درمیان گزری؟ کہنے لگی کہ میں ایک مرتبہ کشتی پر سوار تھی اور تاجروں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ تھی۔ طوفانی ہوا ایسے زور سے آئی کہ وہ کشتی غرق ہو گئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ میں اور یہ بچہ ایک تختہ پر رہ گئے اور ایک حبشی آدمی دوسرے تختہ پر۔ ہم تینوں کے سوا کوئی بھی ان میں سے نہ بچا۔ جب صبح کا چاندنا ہوا تو اس حبشی نے مجھے دیکھا اور پانی کو ہٹاتا ہٹاتا میرے تختہ کے پاس پہنچ گیا، اور جب اس کا تختہ میرے تختے کے ساتھ مل گیا تو وہ بھی میرے تختے پر آ گیا اور مجھ سے بری بات کی خواہش کرنے لگا۔ میں نے کہا اللہ سے ڈر، ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، اس سے خلاصی اس کی بندگی سے بھی مشکل ہو رہی ہے۔ چہ جائکا اس کا گناہ ایسی حالت میں کرے۔ کہنے لگا ان باتوں کو چھوڑ، خدا کی قسم یہ کام ہو کر رہے گا۔ یہ بچہ میری گود میں سو رہا تھا۔ میں نے چپکے سے ایک چٹکی اس کی بھر لی جس سے یہ بچہ یک دم رونے لگا۔ میں نے اس سے کہا اچھا ذرا ٹھہر جا، میں اس بچے کو سلا دوں، پھر جو مقدر میں ہوگا ہو جائے گا۔ اس حبشی نے اس بچے کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس کو سمندر میں پھینک دیا۔ میں نے اللہ پاک سے کہا کہ اے وہ پاک ذات جو آدمی کے اور اس کے دلی ارادہ میں بھی حائل ہو جاتی ہے، میرے اس حبشی کے درمیان تو ہی اپنی طاقت اور قدرت سے جدائی کر۔ بے تردو تو ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا کی قسم میں ان الفاظ کو پورا بھی نہ کر پائی کہ سمندر سے ایک بہت بڑا جانور نے منہ کھولے ہوئے سر نکالا اور اس حبشی کا ایک لقمہ بنا کر سمندر میں گھس گیا، اور مجھے اللہ جل شانہ نے محض اپنی طاقت اور قدرت سے اس حبشی سے بچایا۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، پاک ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ اس کے بعد سمندر کی موجیں مجھے تھپیڑتی رہیں یہاں تک کہ وہ تختہ ایک جزیرہ کے کنارے سے لگ گیا۔ میں وہاں اتر پڑی اور یہ سوچتی رہی کہ یہاں گھاس کھاتی رہوں گی، پانی پیتی رہوں گی، جب تک اللہ جل شانہ کوئی سہولت کی صورت پیدا کرے۔ اس کی مدد سے کوئی صورت ہو سکتی ہے۔ 4 دن مجھے اس جزیرہ میں گزر گئے۔ 5ویں دن مجھے ایک بڑی کشتی سمندر میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ایک ٹیلا پر چڑھ کر اس کشتی کی طرف اشارہ کیا اور کپڑا جو میرے اوپر تھا اس کو خوب ہلایا۔ اس میں سے 3 آدمی ایک چھوٹی سی ناؤ پر بیٹھ کر میرے پاس آئے۔ میں ان کے ساتھ اس ناؤ پر بیٹھ کر اس کشتی پر پہنچی تو میرا یہ بچہ جس کو حبشی نے سمندر میں پھینک دیا تھا ان میں سے ایک آدمی کے پاس تھا۔ میں اس کو دیکھ کر اس پر گر پڑی۔ میں نے اس کو چوما گلے سے لگایا اور میں نے کہا یہ میرا بچہ ہے، میرا جگر پارا ہے۔ وہ کشتی والے کہنے لگے تو پاگل ہے، تیری عقل ماری گئی ہے۔ میں نے کہا نہ میں پاگل ہوں نہ میری عقل ماری گئی، میرا عجیب قصہ ہے۔ پھر میں نے ان کو اپنی سرگزشت سنائی۔ یہ ماجرا سن کر سب نے حیرت سے سر جھکا لیا اور کہنے لگے
تو نے بڑی حیرت کی بات سنائی، اور اب ہم تجھے ایسی ہی بات سنائیں جس سے تجھے تعجب ہوگا۔ ہم اس کشتی میں بڑے لطف سے چل رہے تھے، ہوا موافق تھی، اتنے میں ایک جانور سمندر کے پانی کے اوپر آیا۔ اس کی پشت پر یہ بچہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی ایک غیبی آواز ہم نے سنی کہ اگر اس بچہ کو اس کی پشت پر سے اٹھا کر اپنے ساتھ نہ لیا تو تمہاری کشتی ڈبو دی جائے گی۔ ہم میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس بچے کو اس کی پشت پر سے اٹھا لیا، اور وہ جانور پھر پانی کے اندر چلا گیا۔ تیرا واقعہ اور یہ واقعہ دونوں بڑی حیرت کے ہیں، اور ہم سب عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد سے اللہ جل شانہ ہمیں کبھی کسی گناہ پر نہ دیکھے گا۔ اس کے بعد ان سب نے توبہ کی۔ وہ پاک ذات کتنی مہربان ہے، بندوں کے احوال کی خبر رکھنے والی ہے، بہترین احسانات کرنے والی ہے۔ وہ پاک ذات مصیبت زدوں کی مصیبت کے وقت مدد کو پہنچنے والی ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان عبادت گزار مسجد میں عبادت کیا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی عبادت سے تعجب کرتے تھے۔ اس کا باپ بہت ضعیف ہو گیا تھا۔ یہ جوان عشاء کی نماز پڑھ کر باپ کی خدمت کے واسطے جاتا۔ راستہ میں ایک عورت اس پر فریفتہ کا ہو گئی، ہر روز اس کو بلاتی اور چھیڑتی تھی۔ ایک دن یہ جوان اس کے ساتھ چلا، عورت کے گھر کے اندر گئی۔ جب یہ دروازہ پر پہنچا اور اندر جانے کا ارادہ کیا، جو یہ آیت یاد آئی جس کا ترجمہ یعنی جو لوگ پرہیزگار ہیں، جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خطرہ ڈالنے والا پیدا ہو جاتا ہے تو یاد کر لیتے ہیں اور دیکھنے لگتے ہیں۔ حقیقت امر کو اس وقت اللہ کا خوف اس کے دل پر اس قدر غالب ہوا کہ زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب بہت عرصہ گزرا تو اس کا باپ تلاش کرنے کو گھر سے نکلا، دیکھا کہ بے ہوش پڑا ہے، اس کو گھر اٹھوا لایا۔ جب ہوش ہوا تو پوچھا کہ سچ بیان کر جو تجھ پر گزری ہے۔ جوان نے وہ آیت پڑھی اور چیخ مار کر زمین پر گرا اور جان نکل گئی۔ لوگوں نے غسل و کفن کیا۔ صبح کو یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے بیان کیا۔ آپ اس جوان کے باپ کے پاس غمخواری کے واسطے گئے اور فرمایا کہ مجھ کو اس وقت خبر کیوں نہ دی؟ کہا اے امیر المومنین، رات کا وقت تھا، تکلیف کے خیال سے آپ کو خبر نہ دی۔ آپ نے فرمایا مجھ کو اس کی قبر کے پاس لے چلو۔ جب آپ اصحاب کے ساتھ قبر تک پہنچے تو فرمایا یعنی جو شخص اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کو 2 جنتیں ملیں گی۔ نوجوان نے قبر سے 2 بار جواب دیا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بے شک میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا کی ہیں۔ روایت ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جنازہ کے ساتھ جانے والوں پر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے۔ جب لوگ میت کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو وہ فرشتہ قبر سے ایک مٹھی مٹی لے کر ان کی طرف پھینکتا ہے اور کہتا ہے تم لوگ اپنی دنیا کی طرف لوٹ جاؤ، اللہ تمہاری میت کو تمہارے دل سے بھلا دے۔ اب یہ لوگ اپنی میت کو بھول جاتے ہیں اور اپنے دنیاوی کام میں لگ جاتے ہیں۔
گویا کہ میت ان لوگوں میں سے نہ تھی اور نہ یہ لوگ میت کے تھے۔ اس کو مسند الفردوس میں روایت کیا ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے قبرستان میں ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب میت کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو قبر کی ایک مٹھی مٹی لے کر فرشتہ ان کی طرف پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ اپنی دنیا کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنی میت کو بھول جاؤ۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں اور کمنٹ باکس میں ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔